حمد و صلات کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کا 36 کا آخری حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگست کا مہینہ آج 11 تاریخ اور 14 اگست 1947 میں پاکستان کا وجود، جشن آزادی اس ملک کی نسبت سے اس نعمت پر چار سو منائی جاتی ہے، منائی جا رہی ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا رہے گا۔ اسی نسبت سے کچھ اسلامی اور دینی باتیں انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم خود بخود وجود میں نہیں آئے۔ یہ نظریہ جیسے بعض غیر مسلموں کا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئے، بن گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے مالک اللہ عز و جل نے بنایا، خلق فرمایا، اور ہمارا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا اور ان کو ابتداءً جنت میں رکھا گیا اور پھر اللہ کے حکم پر انہیں زمین پر اتارا گیا۔ یہ پوری زمین خالی، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی اور ہے، تنے تنہا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام ویسے تو جنت میں ہی آپ کا ایک ساتھی حضرت بی بی حوا کو تخلیق کیا گیا، آپ کے ہی جسم سے، پسلی سے، اور پھر دونوں کو ہی زمین میں بھیج دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک نفس سے بنایا، خلقکم من نفس واحدہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے مرد اور عورت کی شکل میں تمہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو اللہ نے آغاز انسانیت کا تذکرہ فرما دیا کہ یہ ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہم خود بخود نہیں بنے، یہ اللہ نے تخلیق فرما کر زمین پر بھیج دیا۔ اور جب دونوں کو زمین پر اتارا تھا تو یہ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم زمین پر رہو گے ایک وقت مقررہ تک اور وہاں برتو گے ایک وقت مقررہ تک۔ دو باتیں، تم وہاں رہو گے اور برتو گے، سامان استعمال کرو گے، اشیاء استعمال کرو گے۔ تو چاہے کوئی بھی ہو اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا، اسی کو اجل کہا جاتا ہے یا موت کہا جاتا ہے۔ زمین کئی جگہوں پر پورے علاقے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے فنا فرما دیے، وہ زمین میں دھنسا دیے گئے، وہ سمندر میں بہا دیے گئے، اور کبھی جگہ برقرار رہی اور پوری آبادی کو ہی فنا کر دیا گیا۔ آج لوگ
کو عجائبات میں شمار کرتے ہیں. مختلف جو عجائبات ہیں، اہرام مصر ہے، قوم سمود کے عجائبات ہیں. تو کسی زمانے میں وہ بڑی بڑی قومیں ہوا کرتی تھیں. مونجو داڑو، یہاں پر ہمارے یہاں ایک پوری آبادی تھی، ایک ریاست تھی، ان کا اپنا نظم و نسق تھا، اپنا انتظام و انصرام تھا، معاشرت تھی. وہ کہاں گئے؟ وہ قوم سمود جو بڑے لمبے چوڑے طاقتور اور اتنے ماہر کہ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محل بنا دے، کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی ان کے خد و خال موجود ہیں. لوگوں نے عجائبات میں انہیں شامل کر لیا. حیران ہیں کہ ان پہاڑوں کو کیسے تراشا، کیسے گھر بنائے، کمرے بنائے، روشنی ہوا کا کیسے انتظام رہا. آج تک لوگ حیران ہیں کہ اس زمانے میں ایسے کیا کیمیکلز تھے کہ آج تک باڈیاں محفوظ ہیں ان کی، حنوط شدہ میتیں، کہ ہڈیاں ختم نہیں ہوئیں. تو یہ کچھ نہ کچھ تو تھا، علم تھا، مہارت تھی، صلاحیت تھی، تہذیب تھی، تمدن، سب کچھ تھا. لیکن آج جگہ رہ گئیں، افراد ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تم زمین میں رہو گے، تمہارا جائے قرار ہوگا، تم وہاں چیزوں کو برتو گے، لیکن اس کے لیے وقت مقرر ہے. وقت مقرر ہے، جب تک وقت ہے استعمال کر رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہاں ٹھہرنا اور چیزوں کا استعمال یہ اللہ کی نعمت ہے. نعمت کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے. نعمت کی ناقدری اس شے کو، اس نعمت کو زائل کرنے کا سبب ہوگی. کسی بھی شے کے بارے میں ناقدری کی جائے تو وہ شے آپ کے پاس سے چلی جائے گی. ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اس نعمت میں اور اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم اس نعمت کی ناقدری کرو گے تو پھر ہماری گرفت سخت ہے. ہماری گرفت ہے، عذاب ہے، مصائب ہیں. نعمت، زمین مل جانا، ملک اور ریاست مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جب ہم ایک ملک اور ریاستی سلسلے کو سمجھتے ہیں تو میں نے آغاز بتایا وہ فرد واحد سے ہوا. پھیلتے گئے تو کوئی دائیں گیا، کوئی بائیں گیا، کوئی یورپ میں، کوئی افریقہ میں، لیکن وہ پہلا فرد آیا ہندوستان. حضرت آدم کی آمد اس علاقے میں ہوئی. پھر یہاں سے جو چلتے ہوئے ان کی آپس میں ملاقات عرفات کے میدان میں ہوتی. حضرت بی بی حوا کہیں اور اتری، یہ کہیں اور اترے، اور ملتے 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 جب وہاں ملاقات ہوئی ہے تو وہ عرفات ہو گیا، ایک دوسرے کو پہچاننے کی جگہ. وہیں پہ پھر مستقل ٹھہرے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. تو وہاں پر پھر حضرت آدم علیہ السلام کی معرفت حضرت حوا سے ہوئی اور وہیں پر دعا بھی قبول ہوئی. لیکن ان دو فرد سے پھر یہ دنیا آگے بڑھتی ہے. پھر حضرت نوح کا زمانہ ہے، آبادیاں بڑھتی گئیں اور لوگ اپنے پرانے عقائد و نظریات جو انبیاء کے ذریعے ان کی اولادوں کو دیے گئے، لوگوں نے تبدیل کیے. ایک وقت آیا لوگوں نے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کو ترک کر دیا
اور مظاہر فطرت کو قبول کرنا شروع کر دیا، کوئی چاند کو، کوئی سورج کو، کوئی گائے کو، کوئی بھینس کو، کوئی آگ کو، کوئی ستاروں کو۔ تو اللہ نے پھر ان کی رہنمائی کے لیے ایک نعمت اور عطا کی، وہ نبیوں کی شکل میں کہ جائیے ان کو بتائیں، انہیں پیغام الہی دیں، انہیں تربیت کریں۔ تو جو مان گیا یقیناً اس کے لیے بخشش ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو نہیں مانا تو بہرحال ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، آیت اپنی جگہ برقرار ہے۔ تم زمین میں جاؤ، وقت مقررہ تک ٹھہرو گے، سامان برتو گے، اور پھر واپسی تمہارا آنا مقرر ہے، تمہارا آنا مقرر ہے۔ تو جو مان گئے، جنہوں نے تسلیم کیا، اللہ کے حکم کی تابعداری کی، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اس کے اندر مخالف رہے، نہیں مانا، وقت ان کا بھی پورا ہو گیا، کل وہ تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو۔ اسی آیت کے بعد اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین پر آ جاؤ۔ حالانکہ اس وقت تو دو ہی فرد تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ یہ حکم آپ کی تمام ذریت، سارے انسانوں کے لیے ہوگی، کہ صرف وہ دو نہیں آئیں گے، بلکہ پھر بقیہ جو نسل ہوگی وہ زمین پر ہی ہوگی۔ اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے رہنمائی آ جائے تو سنو، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو ہماری رہنمائی کی اتباع کرے گا، ہماری عطا کردہ ہدایت کی تابعداری کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر انہیں دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شجاعت و بہادری عطا فرمائے گا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے اپنے حکم پر عمل کرتے ہوئے، وقت پورا ہو جائے گا تو وہاں غمگین نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے، اللہ انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو دنیا میں جو جگہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کے اندر لازمی ہے کہ اللہ کے حکم کو اختیار کیا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے تو یقیناً اللہ ان سے راضی۔ اب جیسا میں نے عرض کیا، فرد سے آبادیاں اور آبادیوں سے ریاستیں بنی، تو پھر معاشرتی تہذیب بڑھتے ہوئے ریاستی قوانین اپنی طرف سے بھی لوگوں نے بنائے، مختلف تہذیبوں کے مختلف قوانین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوانین اور ان جو معاشرتی مسائل کے حل، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے اللہ کے عطا کردہ کلام لوگوں کو سنائے کہ اگر معاشرے کے اندر کہیں پر جرائم ہیں تو کس جرم کی کیا سزا ہے، معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کس کے خاندان کو کتنا ملے گا، فرد کو ملے گا نہیں ملے گا، کن مسائل میں مزید کیا رہنمائی ہو سکتی ہے، تو یہ سب اسلامی قوانین ہو گئے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے شریعت۔ تو جب حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تو ان کے زمانے میں قوانین اسلامی شریعت موسیٰ کہلاتی تھی، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں شریعت عیسیٰ علیہ السلام کہلائے گی، حضرت یوسف کے زمانے میں شریعت یوسف کہلائے گی، حضرت داؤد کے زمانے میں شریعت داؤدی کہلائے گی، یعنی احکام، معاشرت، قوانین، رہن سہن کے مسائل اور ان کے طور طریقے کی رہنمائی۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو شریعت محمدی عطا فرمائی گئی، قوانین دیے گئے، کتاب دی گئی،
آپ کو خود شارع بنایا گیا، آپ خود فیصلہ کرنے والے مقرر کیے گئے۔ تو شارع علیہ السلام آپ کو قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نبی تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین بھی قرآن کی طرح اسی طرح قانون ہے، جس طرح اللہ کا کلام ہے اسی طرح سرکار کا کلام ہے، اور خود قرآن نے اس کی تصدیق کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو رسول تمہیں حکم دے دیں تم اسے لے لو، اسے اختیار کرو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو ان کا فیصلہ ہے وہ بھی ہے صحیح ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ تو یہ احکام شرع۔ اب قوانین ریاستی عوام الناس کے، لوگوں کے خود اپنے بنائے ہوئے، اور ایک وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، رسول نے عطا فرمائے۔ تو دونوں کا فرق یہ آتا ہے کہ جو قوانین انسانوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں، وجوہات شامل ہوتی ہیں۔ وہ اپنے منصوبے سوچتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہیں، اپنے منافع پیش نظر رکھتے ہیں، تو کبھی وہ ایک چیز کو ہاں اور کبھی اسی چیز کو نہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو شریعت اسلامی یا احکام اسلامی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے قوانین ہیں، اس میں لوگوں کی فلاح مقدم ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی فلاح مقدم ہوتی ہے، لوگوں کے لیے اچھائی پیش نظر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو کسی مال و دولت کی لالچ اور حرص نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، سورہ شورى 25واں پارہ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اس دینی مسائل، تبلیغ، اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر تم سے کوئی ذرہ پیسہ، پائی، جائیداد اس کا تقاضا کرنے والا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بلکہ مکے کے لوگ جب ابتدائے اسلام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو مکے کے لوگوں کے نظریے کے خلاف تھا، وہ تو کئی بتوں کو پوج رہے تھے، مخالف ہو گئے۔ تو آپ کے چچا جان جناب ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اور اگر ان کو کوئی لالچ ہے، کچھ چاہیے تو وہ ہمیں بتا دیں، اگر جائیداد چاہیے تو وہ علاقہ ہم انہیں دے دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو ہم سونے کے سکے دینار میں ان کو ترازو میں تول دیتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے گھرانے میں کوئی خاتون پسند آ گئی ہے، کوئی خاتون کا مسئلہ ہے، تو ہم اس گھرانے میں شادی کرنے کو تیار ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم سب مل کر ان کے مخالف ہوں گے، پھر آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ تھوڑے سے جو ہے حالات کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بعد میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ مکے کے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، دھمکایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لا کر رکھنے کی بات کریں، لگ دیں، تب بھی میں اپنی اس تبلیغی منصب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یا تو اللہ کا دین غالب ہوگا، یا اس راستے میں میری شہادت ہو جائے گی، میری موت ہو جائے گی، لیکن میں اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعنی اس وقت بھی آپ کو لالچ دی گئی دولت کی، جائیداد کی، وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو قوانین یا شریعت آئی ہے، احکام الہی ہیں، وہ اپنے نفع یا حرص یا لالچ کے لیے نہیں ہے، بلکہ معاشرت کی فلاح اور بہبود کے لیے۔
اب آ جائیے، جیسا میں نے عرض کیا کہ فرد سے معاشرہ اور معاشرے سے ریاست، اور اب مختلف ریاستیں پائی جاتی ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی ریاست جو اسلام کے نام پہ قائم ہوئی وہ آپ نے مدینہ منورہ کی ریاست کو قائم فرمایا، وہاں جا کے معاہدات کیے، اور اس پوری ریاست کے اندر، پورے علاقے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام نافذ تھے، کوئی اور دوسرا حکم نافذ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ دیگر قوموں سے جو معاہدات ہوئے تھے، مثلاً یہودیوں سے معاہدہ ہوا، مشرکین سے معاہدہ ہوا، اس میں بھی سپریم پوزیشن، آخری فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جو یہ فیصلہ کریں گے وہ اٹل ہوگا، وہ معتبر ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی ریاست اگر اسلامی قوانین کا اجرا کیا جائے تو وہاں پھر عوامی قوانین کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مقدم رکھا جائے۔ اور الحمدللہ جب پاکستان کے بنانے کی بات آئی تو وہ نظریہ اسلام کی بنیاد تھی، ورنہ پیش نظر دنیاوی مقاصد مسلمانوں کے نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں مشترکہ علاقے میں کھانے کو نہیں ملتا تھا، مشترکہ علاقے میں پہنتے نہیں تھے، مشترکہ علاقے میں کھیل کود نہیں کرتے تھے، مشترکہ علاقے کے اندر شادی بیاہ دیگر رسم و رواج نہیں ہوا کرتی تھی، سب ہو رہی تھی بالکل ایسے ہی ایز اٹ از جیسے چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت آخر وہ کیا پیش نظر تھا کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانی دے دی، لوگ انتقال کر گئے، ٹکڑے کر دیے گئے، عزتیں پامال ہو گئیں، جائیدادیں چھٹ گئیں، تو اس کا ایک مدعا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے بھی مختلف جگہوں پر بیانات کیے، خطابات کیے جو کہ موجود ہیں، تو ایک ہی بات کہی کہ پاکستان، پوچھا گیا کہ آپ جب نئی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو آپ وہاں قانون کون سا نافذ کریں گے؟ ہمیں کوئی اور قانون کی ضرورت نہیں، قانون اسلام موجود ہے ہمارے پاس، قانون اسلام موجود ہے، اور اسی کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے۔ اس وقت کے جو پاکستان کے بنانے کی تحریک میں شامل رہے ہیں، تو آپ پڑھیے، عوام الناس تو اپنی جگہ، لیکن بہت ہی نیک پارسا لوگ شامل تھے۔ علامہ اقبال قرآن پڑھتے تو آنسوؤں سے قرآن تر ہو جایا کرتا تھا، علماء فاضلین، حتیٰ کہ ایک موقع پہ کہا کہ جناب جناح اگر اپنے اس موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اب علماء اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اب یہ اسلام کی بات چل رہی، یہ اسلام کی ہے کہ ہم وہاں جا کر مکمل آزادی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کو حکمران سربراہ مقرر کر دیا گیا، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے تدغدوگ کریں، نہ کہ وہ غیر مسلم دنیاوی قوانین کی نشر و اشاعت کریں۔ آج بظاہر کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، یا وہ ہو گیا، یا وہ ہو گیا، فلاں اپنی جگہ، سب معاملات اپنی جگہ ہیں۔ میں کسی ایک جماعت یا دو جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ اصل مقصد ملک پاکستان کا اسلامی قوانین تھا، ہے، اسی مقصد پر قربانیاں لاکھوں لوگوں نے دیں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے تمہیں ہم نے وقت مقررہ تک وہاں پہنچایا ہے، پھر تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ فمن تبع ہدایا، جو ہماری رہنمائی کی اتباع کرے گا وہ دنیا میں بے خوف ہو جائے گا، اور ہم آخرت میں بھی اسے غمزدہ نہیں کریں گے۔ اگر ریاستیں، خصوصاً ہم جس میں موجود ہیں، اللہ کے حکم کے تابعدار ہو جائیں، قرآن کو ہی مکمل طور پہ فالو کر لیں، تو ایک آیت مبارکہ سنیے۔ اگرچہ کہ یہ اس زمانے کے اندر جو یہود اور نصرانی تھے، جو اپنے زمانے کے مسلمان تھے، بعد میں نئے نبی آ گئے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو گئی، لیکن قرآن نے جو بات کہی وہ سننے کی ہے۔ ارشاد فرمایا
ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ اگر یہ یہودی تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، تو وما انزل الیہم، اور جو ان پر احکام مزید نازل کیے گئے تھے اس کو قائم کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو پھر یہ اپنے اوپر سے اترتے ہوئے دسترخوان اور نعمتوں سے کھا رہے ہوتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں سے نکلنے والے، پاؤں کے نیچے سے نکلنے والے رزق کو کھا رہے ہوتے۔ اب تورات اور انجیل اصل تو کلام الہی ہے، اس زمانے میں قرآن، اگر آج اللہ کے حکم کو نافذ کر لیا جائے ایز اے قوم، آپ یقین مانیں آج بھی اللہ کا حکم ہو بہو ویسا ہی ہے، آج بھی ہو بہو ویسا ہے۔ آج بھی یہ خوف کے، معاشی مسائل کے، دیگر معاملات کے، یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج جتنی بھی پریشانی ہم ہر فرد کو معاشرے کے، چاہے وہ آفیسر ہو چاہے وہ مزدور ہو، سنتے ہیں پریشانی پریشانی پریشانی، اصل پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ رکھا، بطور قوم اس میں مبتلا ہے۔ اور حکمرانوں پر جو بھی سربراہ ہیں، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، کیونکہ خود قرآن سورہ حج میں ارشاد فرمایا اللہ نے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جنہیں ہم نے سربراہی دے دی ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ماتحت ریاست میں اللہ کے حکم کو عمل کراتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کریں، یعنی بدنی عبادت جتنی بھی ہے اس کا اہتمام کروائیں، زکوٰۃ ادا کروائیں۔ معاشرتی مسائل میں آج ہم دوسروں سے قرض لینے کی بات کر رہے ہیں، یا لے لیا ہے یا جو بھی سلسلہ آئندہ بھی چل رہا ہے، اس کو ہٹا دیں۔ شریعت اسلامی نے مسلمانوں کو اپنا معاشی سسٹم عطا فرمایا ہے، اس کو صحیح طور پہ یوٹیلائز کیا جائے تو کہیں کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی۔ امروا بالمعروف، وہ خود نیکی کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں، جرائم کو روکیں، اور خود صحیح چیزوں کو رائج کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کر لیا جائے تو یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ اوپر سے بھی رزق اترے گا، نیچے سے بھی رزق اترے گا، اور یہ سارے مسائل دور ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، ہمارے سربراہوں کو، بطور قوم ہم سب کو اپنے حکم پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و ملت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔